على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سورة البقرہ آیت نمبر 90 بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بئس بہت ہی برا ہے ما جو اشتروا انہوں نے خریدا بھی اس کے ساتھ انفسہم اپنے نفسوں کو، یہ بہت ہی برا ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچا۔ ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ نے نازل کیا، بغیاً بغاوت کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کیا ہے اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہا ہے، فباؤ تو وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ دہرا لیں، بئسا بہت ہی برا ہے، ما جو اشتروا انہوں نے خریدا، بھی اس کے ساتھ، انفسہم اپنے نفسوں کو، ان یکفروا یہ کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے، بغیاً بغاوت کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کیا ہے اللہ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس پہ چاہا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، فباؤ پس وہ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب عذاب ہے، مہین رسوا کر دینے والا۔ بئس ما اشتروا به انفسہم بہت ہی بری وہ چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا ہے۔ کس کے بدلے میں؟ ان یکفروا کہ انہوں نے کفر کیا ہے، بما اس چیز کے ساتھ، انزل اللہ جو اللہ نے نازل کی، بغیاً بغاوت کرتے ہوئے۔ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے نفسوں تک کو بیچ ڈالا۔ کون سی چیز؟ کہ انہوں نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کے ساتھ، بغاوت کرتے ہوئے۔ بغاوت کا معنی انکار بھی ہے، بغاوت کا معنی حد سے آگے بڑھنا، حد سے تجاوز کرنا بھی ہے۔ یہاں یہ معنی ہوگا کہ انہوں نے اللہ کی نازل کردہ کتابوں کا یا آیات کا انکار حد سے تجاوز کرتے ہوئے کیا، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے۔ اور وہ تعصب کیا تھا؟
ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے۔ تعصب یہ تھا کہ اللہ نے یہ فضل ہم پہ کیوں نہیں کیا، ان پہ کیوں کیا۔ یہ تو یوں سمجھیں کہ سیدھا سیدھا ابھی ترجمہ ہے۔ بات یہ ہے کہ تمہیدی گفتگو آپ کو یاد ہوگی جو گزشتہ آیت میں ہم نے کی تھی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہودی یہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کسی سے مار کھاتے، جو ہم نے کل ذکر کیا تھا، جب بھی کسی سے مار پڑتی تو کہتے کوئی گل نہیں، مار لو، ایک پیغمبر یثرب میں آنے والا ہے، ہم اس پہ ایمان لائیں گے، پھر اللہ ہمیں فتح دیں گے، ہم بھی تمہارا پورا علاج کریں گے۔ اب جب وہ پیغمبر آ گیا، جب وہ نبی آ گیا، انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں بے سا، بہت ہی برائی ہے، مشترو بھی انفسہم، جو انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کیا ہے، جس چیز کے بدلے میں ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اللہ نے جو نازل کیا اس کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، یہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ فضل کیا کہ انہیں نبوت عطا فرمائی۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں مانتے۔ کیا کہا؟ ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم ہیں بنی اسرائیل۔ نبی تو تب مانتے جب یہ بنی اسرائیل سے ہوتا ہے، یہ تو بنی اسرائیل سے ہے ہی نہیں، ہم نبی کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور نالائکو، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ اللہ نے تم سے پوچھ کے فضل کرنا تھا بھلا کہ بھئی کس کو نبوت دوں اور کس کو نہ دوں۔ اللہ تو اپنی مرضیاں کرتا ہے، وہ تو اپنی مرضی کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اسی اللہ کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، اور پیدا کرنا بھی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب بھی وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، صرف وہ کن کہتا ہے ہو جا، فَيَكُون، تو اسی وقت ہی وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مکس دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بالکل بانجھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ وہ تو قدیر ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ وہ اللہ بھلا تم سے پوچھے گا کہ اے یہودیو بتاؤ میں نبوت کسے دوں؟ تم سے پوچھے گا۔ ان ينزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادی، اللہ تو جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کر دیتا ہے، وہ تم سے کیوں پوچھے؟ نہیں جی ہم نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی یہ ہماری قوم میں سے نہیں ہے، بنی اسرائیل میں سے۔ ہم نے عرض کیا تھا نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے آگے بیٹے تھے یعقوب، جن کا نام ہے اسرائیل۔ آگے ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سب سے پہلے تو معروف نام آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر آگے سلسلہ چلا، آگے جتنی نبوت رہی ہے نا، یہ آگے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے رہی ہے۔ جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ، ہارون، داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، الیاس، جتنے آگے پیغمبر آئے ہیں نا، سارے کے سارے بنی اسرائیل سے آئے ہیں۔ نبوت کا سلسلہ انہی میں چلتا رہا تھا۔ اب جب یہودی مدینہ میں آئے، ان کو پتا تھا نبی بھی ہم میں آئے گا، اس لیے وہ ایک ایسی قوم سے ٹکر لیے ہوئے تھے جو امی تھی، پڑھی لکھی نہیں تھی، اور یہ اس قوم کو بڑا ہی حقیر سمجھتے تھے،
ان کی کوئی عزت احترام نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ نے اسی قوم میں سے پیغمبر جب بھیجا، انہوں نے کہا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من القريتين عظیم، کہ قرآن بھی نازل ہونا تھا تو ان پہ ہونا تھا، یہ جو غریب ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، اتنے اتنے بڑے لیڈر، اتنے اتنے بڑے چودھری، اتنے اتنے بڑے افسر، ان پہ اللہ نبوت نازل کر دیتا، غریب یتیم، اللہ اکبر، ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، پھر ہم ہی نے آپ کو ٹھکانہ دیا تھا۔ اللہ پر یتیم جس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پہلے ہی دنیا چھوڑ کے چلے گئے، اللہ نے اسی کو نبوت دینی تھی؟ نہیں، ہم نہیں مانتے۔ اور نبوت بھی کہاں ملی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر بولے نہیں آیا تھا، کوئی رسول نہیں آیا تھا، اور آخری جو پیغمبر ہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ نبی آتے رہے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے، لیکن آخری پیغمبر ان کی اولاد میں سے نہیں آیا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ آخری نبی آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، انہوں نے کہا اللہ نے فضل کرنا ہی تھا، ہم پہ کیوں نہ کیا، ان پہ کیوں کیا؟ بنی اسرائیل پہ یہ فضل کیوں نہیں ہوا، ہم پہ کیوں نہیں ہوا، ان پہ قریشیوں پہ یا بنی اسماعیل پہ یہ فضل کیوں ہوا؟ اللہ نے کہا نلائکو، اللہ نے فضل کرنا تھا، تم سے کیوں پوچھتا؟ نبوت کوئی کسبی چیز ہے، جس نے 4 دن محنت کی، چلا لگایا، ذکر و اذکار کیے، وہ نبی بن گیا۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، کسب مطلب محنت سے کمانا، نبوت کمائی نہیں جاتی، محنت کر کے حاصل نہیں کی جاتی، نبوت وہابی چیز ہے، اللہ جسے عطا کرتے ہیں وہی نبی بنتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک خاص تمغہ ہے، ایک امتیاز ہے، ایک بیج ہے، ایک خاص ایک مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور جسے وہ عطا کرتا ہے، کبھی کسی سے مشورہ نہیں کرتا، وہ کسی سے پوچھتا نہیں ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، اللہ جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، انہوں نے کفر کیا، نہیں مانا، بغاوت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، قومی تعصب تھا یا ذاتی تعصب تھا یا کوئی بھی تعصب تھا، ہے تعصب کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا، لہذا ان کی آگے صدا سن لیجئے، تعصب کوئی بھی ہو حرام ہے، وہ قومی تعصب ہو یا کیسا بھی تعصب ہو، فرقہ بندی کا تعصب ہو، میں وہ ہوں تم وہ ہو، میں یہ ہوں، میری ذات یہ ہے، میری قوم یہ ہے، ہاں قومیں بننا، ذاتیں بننا اس کی ممانت نہیں، گروہ بننا اس کی ممانت نہیں۔ دیکھیں نا، انصار ایک گروہ ہے، مہاجر ایک گروہ ہے، کوئی تعصب نہیں، ٹھیک چل رہا ہے۔ معاملہ تب بگڑا جب ایک دفعہ جاتے ہوئے جھگڑا ہو گیا، انصار کے ایک آدمی نے آواز دی، او انصاریو جمع ہو جاؤ، ادھر سے مہاجرین میں سے ایک نے آواز دی، او مہاجرو تم بھی جمع ہو جاؤ، قریب تھا کہ لڑائی بہت زیادہ بھڑک جاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ آئے اور سختی کے ساتھ ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ ہے تعصب، اس سے بچنا ہے۔ آج پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، بلوچی ہیں، سندھی ہیں، یہ گروہ بنے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہے جب پنجابی کو کوئی مسئلہ ہو وہ ظلم پہ بھی اپنے پنجابیوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، ایک پٹھان کو مسئلہ ہو وہ ظلم پہ بھی پٹھانوں کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہیں، یہی تو تعصب ہے۔ اگر پٹھان غلط کرتا ہے تو باقی پٹھانوں سے غلط کہیں، پنجابی غلط کرتا ہے تو باقی پنجابیوں سے غلط کہیں، یہ نہ کہیں کہ ہمارا بھائی ہے بھی ہم نے بچانا ہے، ظلم کا ساتھ دینا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا العصبیہ، عصبیت تعصب یہ ہے، عصبیت یہ ہے ان تعین
علی الظلم، کہ تو ظلم پہ بھی اپنی قوم کی مدد کرے. تمہاری قوم پتہ بھی ہے زیادتی کر رہی ہے، حق پہ نہیں ہے، باطل پہ بھی ہے، پھر بھی تو ان کی مدد کرے. یہ ہے عصبیت. اللہ اکبر. تو یہی عصبیت، قومی عصبیت کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. کہا کہ ہم جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ساری نشانیاں آپ میں پوری ہو رہی ہیں، لیکن نہیں مان رہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو مان لیا ہماری قوم نیچی ہو جائے گی، آپ کی قوم بولتے نہیں. اللہ اکبر. یہ ہم میں بھی بڑا ہے بہت ہے، خصوصاً یہ دیہاتوں میں بڑا ہے. کیا ہے وہ ویکھو جی، وہ موچیاں نا منڈا، وہ مراسیاں نا منڈا پڑھ کے آ گیا تو ان سانوں ہی پہ مسئلے دستا ہے. یہ سننے ہیں تیرے کو یہی پرانے چودھری ہیں. کیوں جی؟ یہ بڑے گاؤں میں دیکھا ہے، بڑے دیہاتوں میں، یہ شاید شہروں میں بھی ہوتا ہوگا، کوئی بچے بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ بڑا تو ہے کہ اسے تو آج سانوں مسئلے سناؤں لگ پہ، آپ کو زیادہ مسئلے آنے لگ پڑے ہیں. وہ ہے کیا؟ تو اپنی اوقات دیکھ، اپنی قوم دیکھ. وہ چھوٹے ہوئے ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا، کھانا دیا، ہم نے تمہیں بڑا کہ آج ہم پہ ہی دو، ہمیں کہتے ہیں غلط ہے. اللہ اکبر. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط، جو صحیح ہے وہ صحیح. مسور بن محرمہ، ان کا ایک قصہ آتا ہے. وہ قصہ یوں ہے کہ انہوں نے ایک دن اپنے ماموں سے سوال کیا. سالا مسور بن محرمہ، مسور بن محرمہ نے سوال کیا ان خالی، اپنے ماموں سے. اور ماموں پتہ کون تھا؟ ابو جہل. کون تھا؟ ابو جہل. سوال کیا تھا؟ ان حقیقت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے متعلق. انہوں نے کہا ماموں بتائیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے، کیا ذہن ہے؟ ابو جہل کے الفاظ ہیں انہو لرجل شاب فینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جوان ہوئے ہیں ہم میں، پیدا ہم میں ہوئے، بچپن ہم میں گزرا، لڑکپن جوانی ہم میں گزری ہے. ما جربنا علیہ کذبا قط، آج تک ہم نے ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. اس نے کہا ماموں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے تو پھر آپ ان پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کہنے لگا اس وجہ سے کہ دیکھو ہمارا اور ان کا ایک مقابلہ چل رہا تھا، عزت میں، شرف میں ایک دوڑ چل رہی تھی. وہ بھی حاجیوں کو پانی پلاتے، ہم بھی پانی پلاتے، وہ بھی حاجیوں کو کھانا کھلاتے، ہم بھی کھلاتے، وہ بھی حاجیوں کی تواضع کرتے، خیال رکھتے، ہم بھی رکھتے، وہ بھی بیت اللہ کے ہمسائے، ہم بھی ہمسائے. یہاں تک تو ٹھیک تھا، ہم شرف میں، عزت میں برابر تھے. اب انہوں نے کہہ دیا ہم میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں پیغمبر ہوں، اس نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا، اگر ہم اس کو نبی مان لیں ہمارا شرف، عزت، چودر کرسی رہتی کوئی نہیں. ابو جہل کو 100% پتا تھا آپ سچے ہیں، کیوں نہیں مانا؟ ذرا بولیں. کیا جاتی ہے؟ چدراہٹ جاتی ہے، کرسی جاتی ہے. حق کو کیوں نہیں مانا؟ کرسی جاتی ہے، عہدہ جاتا ہے، قومی حمیت جو ہے وہ ابھار رہی ہے کہ نہیں 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 ماننا نہیں، ورنہ عزت جائے گی، شرف کم ہو جائے گا. اور دوسرا واقعہ وہ ہے اخنس بن شریق کا. اخنس بن شریق بدر کے دن نا جب مارکا ہونے لگا تھا، لڑائی ہونے لگی تھی، اخنس بن شریق گیا ابو جہل کے پاس. اس کا یا ابو الحکم، او ابو الحکم، فیصلے کرتا تھا نا تو فیصلے کرنے والے کو ابو الحکم کہتے ہیں. او فیصلہ کرنے والے، او ابو جہل بات سن، کیا ہے؟ کہا بات پوچھنے لگا ہوں، سچی جواب دینا، کیونکہ میرے اور تیرے علاوہ یہاں پہ کوئی قریشی اور موجود نہیں ہے. کہا پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ کہا تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتا، سچ سچ بتانا کہ وہ کیسا آدمی ہے. ابو جہل کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ کہتا ہے وہی حقا، ہلاکت ہے تیرے لیے اخنس، بربادی ہے تیرے لیے اخنس، واللہ ان محمد لصادق. ابو جہل کہتا ہے قسم اٹھا کے مجھے اللہ کی قسم ہے محمد سچا آدمی ہے. ما جربنا علیہ کذبا قط، ہم نے بارہا مرتبہ اسے پکارا،
بارہا مرتبہ آزمایا، لیکن آج تک اس کی زبان سے ایک بھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ید الامین، سارا علاقہ جانتا ہے کہ اسے امین کہا کرتا تھا۔ محمد تو ہم کہتے نہیں تھے، ہم تو امین کہتے تھے۔ اتنا امانت دار تھا، اتنا دیانت دار اور اتنا سچا تھا۔ اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ مانتے کیوں نہیں، اس کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس نے وہی جواب دہرایا جو اس نے مسور بن محرمہ کی دفعہ دہرایا تھا کہ بات یہ ہے وہ بھی حاجیوں کو تواضع کرتے ہیں، ہم بھی، ان کے پاس بھی شرف ہے، ہمارے پاس بھی شرف ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہہ دیا ہمارے اندر پیغمبر ہے، اگر ہم ان کو مان لیں ہمارے پاس پھر بچتا ہی کیا ہے؟ ارولے کرسی دے جھگڑے کرسی دے، یہ جھگڑے کرسی کے ہیں، یہ جھگڑے صرف قومی حمیت اور یہ عزت اور یہ مقام اور یہ چدراہٹ ان چیزوں کے ہیں۔ تعصب کی وجہ سے اس نے بھی انکار کیا، تعصب کی وجہ سے انہوں نے بھی انکار کیا۔ ہمارے لیے سبق اور درس یہ ہے کہ جب حق بات سنیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے کسی مومن مرد اور عورت کے پاس اختیار ہی نہیں رہتا کہ اپنی مرضی چلائے۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے رب محمد کی قسم ہے یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے، کب تک؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں۔ اچھا اللہ جھگڑا ہو گیا، کسی مسئلے میں اختلاف ہو گیا، ہم نے حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اب مومن ہے؟ فرمایا ابھی بھی نہیں۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر جو میرا پیغمبر بتلائے یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ ہم سے نہیں ہوتا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرنی میرے پیغمبر کے فیصلے پہ۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اللہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کرتے، اب مومن ہو گئے؟ فرمایا ابھی بھی نہیں، ایک اور شرط باقی ہے، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، میرے پیغمبر کا فیصلہ 100% اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور فیصلہ ماننا ہے، تبھی مومن ہوگے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب یہ وراثت کے معاملے آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں سکون تب بھی ملے گا زندگی میں ہم یہ لڑائیاں ختم کر کے جائیں، ہم زیادہ سیانے ہیں، ہم زیادہ سیانے ہیں، ہم چاہتے ہیں زندگی میں اپنی لڑائیاں ختم کر کے جائیں، لہذا ہم اپنا فیصلہ نافذ کریں گے۔ کہاں گیا ہمارا ایمان؟ اللہ نے سارے قانون بتلائے، اس کے پیغمبر نے سارے قوانین ہمیں بتلائے، کہا ہم وہ قانون نہیں مانتے، ہم اپنے نئے قانون اور نئے فیصلے لے کر آئیں گے۔ بتاؤ پھر فلا وربک لا یؤمنون اس قرآن کی آیت کا کیا کرو گے؟ نہیں، یہودیوں والا کام نہیں کرنا، بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا۔ اگر وہی کرنا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اپنی قوم کو بڑا سمجھنا ہے، یا اپنی کرسی کی خاطر عہدے کی خاطر، تو پھر سن لیجئے، فرمایا فباءوا بغضب علی غضب، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ اس کے کئی سارے معنی کیے گئے، ایک معنی تو یہ ہے کہ یہودیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تب غضب، بچڑے کی عبادت کی تب غضب، وہ تورات کا انکار کیا تب غضب، باقی انبیاء کو قتل کیا تب غضب، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تکذیب کرتے رہے، ایک غضب تو یہ ہے۔ دوسرا غضب یہ کہ جب نبی علیہ السلام کا انکار کیا تو یہ 2 غضب لے کر لوٹے۔ صحیح معنی جو ہے نا، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ کر دیتے ہیں، بہترین معنی یہی ہے کہ جب جب انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تب تک وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، غضب پر غضب، غضب پر غضب، غضب پر غضب، اتنا غضب، اتنا غصہ ہوا اللہ پر کہ اللہ نے ان کو مغضوب ہی قرار دے دیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ مغضوب ہو گئے، اتنا غضب ہوا اللہ کا ان پر۔ وجہ صرف یہی تھی، حق کا انکار کرتے تھے، کیوں؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے، تکبر کی وجہ سے۔ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، کچھ بڑے عذاب ہیں، کوئی عذاب علیم ہے جو بڑا ہی درد دیتا ہے، کوئی عذاب مہین ہے، ایسے عذاب جو درد کے ساتھ ساتھ ذلیل بھی کر کے رکھ دیتے ہیں۔
جو ذہنی تکلیف بھی، جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ ذہنی تکلیف اور ذہنی اذیت بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، تو عذاب مہین جو بہت ہی رسوا اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بے سمجھترو بھی انفسہم، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے بدلے میں خریدا، ان یکفروا، کہ انہوں نے کفر کیا، بما انزل اللہ، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا۔ کیوں کفر کیا؟ بغین، بغاوت کرتے ہوئے، انکار کیا، سرکشی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ، کہ اللہ نے نازل کیا، من فضلہ، اپنا فضل، علی من یشاء من عبادہ، جس پہ چاہا اپنے بندوں میں سے، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ فباؤوا بغضب علی غضب، تو وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ کافی سارے بیماروں کے لیے کہا گیا ہے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بھائی شمس صاحب، ان کی والدہ، ہمارے قاری عبداللہ صاحب، اور بھائی شرجیل صاحب کی والدہ، وہ بھی بھائی کی بہنہ، ہمارے ایک بھتیجے ہیں وہ بھی بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، اور بھی کچھ کافی سارے نمازیوں نے بھی کہا، اس مسجد میں بھی، یہاں میں بھی۔ اے اللہ جتنے بھی بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اے اللہ اپنے فضل و رحمت کے ساتھ سب کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ایک اور نمازی اسی مسجد کے، ہمارے کیا نام ہے ان کا، سرور خان صاحب، ان کے لیے بھی خصوصی طور پہ دعا فرمائے، اللہ ان کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔